میرا دل کہتا ہے کہ مفتی صاحب 26 دسمبر کو آئیں گے، مگر جب میں مفتی صاحب کا کلپ دیکھتا ہوں پھر میں ایک بار خاموش ہو جاتا ہوں کہ مفتی صاحب نے تو پہلے بھی 2-3 بار اعلان کیا ہے کہ ہم عدالتوں میں آ کے ثابت کریں گے۔ میرا جو مفتی زاہد صاحب اور مفتی شاہد عمران صاحب سے اس متعلق ایک انٹرویو ہوا، اس میں انہوں نے بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ اتنی خوشی نہ منائیں، وہ 26 دسمبر کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کوئی ڈیٹ دینے والے ہیں۔ 26 نومبر پھر 26 دسمبر، اب دیکھیں 26 جنوری کا دن آتا ہے یا وہ کون سا دن ہوتا ہے، یعنی کہ یہ معاملہ تو اب چلتا جا رہا ہے اور یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سفیان رضا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کا موضوع سخن آج کل 26 دسمبر کو ہونے والا ایک علمی مباحثہ ہے۔ مفتی زاہد جلالی صاحب کی طرف سے جو مناظر ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے، ان کی طرف سے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے متعلق جو ہے وہ میں کچھ گزارشات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح یہ دن قریب تر قریب آتے جا رہے ہیں، عوام کے اندر 26 دسمبر کو لے کے ایک بہت اویئرنیس پائی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہے جس طرح 26 نومبر کا پہلے انتظار کر رہے تھے، جو مناظرہ ہونا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب کا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، جس طرح اس مناظرے کو لے کر عوام میں ایک کشمکش تھی، دلچسپی تھی، اسی طرح یہ دلچسپی اب 26 دسمبر کے مناظرے کو لے کر عوام کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس متعلق جو ہے وہ میں نے اپنا پچھلا پوڈ کاسٹ کیا مفتی زاہد نعمانی صاحب کے ساتھ، اس کے متعلق کچھ جو ہے وہ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، میں نے جو پوڈ کاسٹ کیا اور عوام کی طرف سے جو مجھے کمنٹس موصول ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ایک سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اور اب اس کا حل نکالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کور کیا کہ اب تو وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ بھی اپنے جو ان کا سیشن ہوتا ہے اس میں مفتی حنیف قریشی صاحب پر یہ زور ڈال رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں 26 کو، یعنی کہ وہ ایک یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں ہی جو ہے وہ لڑتے بھڑتے رہیں اور میں بیٹھ کے ان کا جو ہے وہ تماشا دیکھوں۔ لیکن میرا جو مفتی زاہد صاحب اور مفتی شاہد عمران صاحب سے اس متعلق ایک انٹرویو ہوا، اس میں انہوں نے بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ اتنی خوشی نہ منائیں، وہ 26 دسمبر کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کوئی ڈیٹ دینے والے ہیں۔ 26 نومبر پھر 26 دسمبر، اب دیکھیں 26 جنوری کا دن آتا ہے یا وہ کون سا دن ہوتا ہے، یعنی کہ یہ معاملہ تو اب چلتا جا رہا ہے اور یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مفتی نعمانی صاحب کا جو میں نے انٹرویو کیا، جب میں نے ان کا انٹرویو کیا انہوں نے اس میں مجھے یہ بتایا کہ معاملہ جو ہے نا وہ بہت شدت اختیار کر چکا ہے اور بہت سنگین معاملہ ہے۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہمیں ناسبی کہتے ہیں اور ہم ان کو رافضی کہتے ہیں۔ اب یہ اس طرح کا ایک میدان سجنے جا رہا ہے، ایک ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے کہ یعنی کہ اگر وہ رافضی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ رافضی ہیں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ناسبی ثابت کریں، اور خصوصاً وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہم پہ ایک الزام لگایا تکفیر کی، وہ ایک خاص سٹیٹمنٹ کو لے کر جو ایک ڈاکٹر جلالی صاحب نے ایک باغ فتح کے حوالے سے دی تھی، اس کی بنیاد پر جو آپ لوگوں کی طرف سے تکفیر ہوئی ہے اس کے ریلیٹڈ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ تکفیر ہمارے سامنے ثابت کریں کہ وہ کس طرح تکفیر بنتی۔ یہ دونوں کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ مجھے امید ہے مفتی حنیف قریشی صاحب ایک دلیر آدمی ہیں، وہ رسپانس کریں گے، لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ رسپانس کریں گے، دلیر آدمی ہیں، راولپنڈی سے چلے اور جہلم چلے گے، مگر میں پھر ایک بات سوچتا ہوں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا ایک کلپ میری جو ہے وہ نظروں کے سامنے آتا ہے، جس میں وہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے مقابلے میں دلائل دینے کے لیے میں سپریم کورٹ میں آؤں گا، عدالتوں کا رخ کروں گا میں۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جب ڈاکٹر جلالی صاحب پر ایک ایف آئی آر کٹی اور ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، سماعت تھی، اس دوران مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ بیان تھا کہ میں عدالت میں آ کے ڈاکٹر جلالی صاحب کو ان کے بقول وہ گستاخ ڈکلیئر کریں گے۔ اسی طرح سید کائنات کا بیرب ڈاکٹر لاہوری وہ گرفتار ہوا۔ اب چونکہ ڈاکٹر لاہوری صاحب کا مطالبہ تھا کہ مجھے سپریم کورٹ میں بلایا جائے، تو چونکہ ظاہر ہے ایک درجہ ہوتا ہے، پہلے ایک چھوٹا عالم ہوتا ہے، پھر بڑا درجہ ہوتا ہے، پھر بڑا درجہ ہوتا ہے، تو فوراً تو سپریم کورٹ میں نہیں آیا، ابھی چھوٹی کورٹ میں ان کو بلا دیا گیا ہے اور اب کیس عدالت میں ہے۔
تو انشاءاللہ العزیز جو ہم غلامان اہل بیت ہیں، سیدہ زہرا کے غلام ہیں، ہم وہ عدالت میں ثابت کریں کہ ان کی یہ بے ادبی نہیں ہے، ان کا یہ کیا گیا کلام یہ گستاخی نہیں ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ کا کیا گیا کلام اور اس کی تشریح نہ صرف سیدہ کائنات کی توہین اور گستاخی ہے، بلکہ جو بعد ازاں آپ کا کلام کیا گیا ہے اس میں کوئی نبی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی ولی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی دنیا کا کوئی صاحب عزت و وقار آدمی آپ کی اس کلام کی نشتر بازی سے محفوظ نہیں رہا۔ تو انشاءاللہ اب چونکہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے تو وہیں پہ یہ سارے چیزیں حل ہوں گی، دلائل بھی ہوں گے، اب مباحثے مناظرے سب عدالت میں ہوں گے۔ مگر پھر ہوتا یوں ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کی سماعت ہوتی ہے تو وہاں پہ حنیف قریشی صاحب نظر نہیں آتے، یعنی کہ وہ صرف ان کا ایک بیان کی حد تک تھا، ایک یہ جملہ۔ پھر جب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب رہا ہوتے ہیں، میں یہ کلپ چلاؤں گا ڈاکٹر صاحب کا، اور میں یہ بھی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو ہم دلیر مانتے ہیں، لیکن یہ کلپ ہمیں جو ہے وہ ان کی دلیری کو ثابت کرنے کے حوالے سے رکاوٹ نظر آتا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ آ کے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں اپنے دلائل دیں گے اور ثابت کریں گے کہ انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی وہ توہین پر مبنی تھی، مگر ڈاکٹر صاحب کی سماعت کے دوران وہ نہیں آتے۔ پھر جب ڈاکٹر صاحب جیل سے رہا ہوتے ہیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، تو ڈاکٹر صاحب کے نظر سے جب وہ بیان گزرا ہوگا میرے خیال کے مطابق، تو انہوں نے پھر اس بیان کو کاؤنٹر کیا۔ غالباً ان کی رہائی کے بعد یہ پہلا جمعہ تھا، انہوں نے کہا اپنے بھرے اجتماع میں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم عدالتوں میں آ کے ثابت کریں گے کہ جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی باغ فدق کے حوالے سے وہ توہین، گستاخی یا کچھ بھی ایلیگیشن اس پہ لگاتے ہیں، تو میں اب باہر آ چکا ہوں، میرے سامنے آ کے ثابت کرو۔ یہ کلپ آپ دیکھیں۔ آج بھی رضا مجتبیٰ کے پلیٹ فارم سے گوجرانوالا کے مسلمانوں کو گواہ بنا کر میں حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کیڑے مکوڑے یا جس کو مناظرے کا شوق لگا ہوا تھا، جب میں جیل میں بند تھا اور عدالتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے، جب میں جیل میں بند تھا اور عدالتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے، میرا چیلنج ہے شرق سے غرب تک آؤ سپریم کورٹ میں گستاخی ثابت کرو تو میرا سر اترواؤ، ورنہ سارے 80 کوڑے کھاؤ۔ تو یہ کلپ تقریباً 3 سال پہلے کا ہے۔ اس کلپ کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے کوئی کلپ دیا ہو، اور انہوں نے جو ایک موقف اپنایا تھا ڈاکٹر جلالی صاحب کو لے کر، اس کے متعلق انہوں نے کوئی بات کی ہو۔ میرے نظر میں شاید انہوں نے کی ہو، لیکن میرے نظر میں اس طرح کی کوئی ان کی بات نہیں پہنچی۔ پھر یہ چیز مجھے جو ہے وہ روکتی ہے کہ میں ان کو دلیر مانوں یا نہ مانوں، یا یہ عوام ان کو دلیر مانے یا نہ مانے۔ ایک مسئلے پہ کسی کی تکفیر کر دینا، آخر اس کے کچھ اصول ہیں، اور ان اصول کو وہ ثابت اب تک نہیں وہ کر پائے۔ مفتی زاہد نعمانی صاحب نے پھر یہ موقع جو ہے وہ حاصل کیا کہ 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب راولپنڈی سے جہلم گئے ہیں، تو وہ ہمارے پاس بھی آ جائیں۔ انہوں نے جو 2-3 سال سے ایک موقف اپنایا ہوا ہے، اور اویس ربانی صاحب کے ہی پوڈ کاسٹ میں پھر انہوں نے وہی چیز جو ہے وہ دہرائی ہے، تو اس کو وہ ثابت کریں ہمارے پاس آ کے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو مفتی صاحب کے اس عمل سے ان کی اپنی ساکھ مجروح ہو رہی ہے۔ اگر وہ رسپانس نہیں کرتے تو پھر بھی مجروح ہوگی، کیونکہ اب تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس متعلق اپنی رائے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ کہ مفتی زاہد نعمانی صاحب سے جب میرا انٹرویو ہوا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہے ہمارے دل میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کو نیچا دکھلانا یا یہ، وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد فقط اصلاح ہے۔ ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں وہ آ کے ہمیں بتائیں، اور وہ غلط ہیں۔ اور مفتی نعمانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ رافضیت کی طرف ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ ان کی یہ چیزیں جو ہیں وہ رافضیت کے معاملوں صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہمیں ان چیزوں سے کلیئر کر دیتے ہیں اور آئندہ اپنے جو ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان سے یقین دہانی کرا دیتے ہیں نہ کرنے کی، تو مفتی زاہد نعمانی صاحب جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے مناظر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اگر ہمیں کلیئر کر دیتے ہیں تو ہم ان کی دست بوسی کر کے ان کو مرکز لاہور سے روانہ کریں گے۔ اور مفتی شاہد عمران جلالی صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کی قدم بوسی کروں گا اگر تو وہ آ کے ہمیں کلیئر کر دیتے ہیں۔ تو جو ایک فضا بنی ہوئی تھی کہ وہاں پہ کچھ شدت پسند اور جو ہے وہ
اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انہوں نے تو بہت ہی ایک اچھے انداز سے ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کر انہوں نے کھانے کی دعوت پیش کی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی اچھی توازو کریں گے، آپ کو رہنے کی جگہ دیں گے، اگر معاملہ طے پا جاتے ہیں تو اچھا کوئی حل نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم پھر مل کے جہلم کا رخ کریں گے، اور وہاں جا کے پھر جو ہے وہ انجینئر صاحب کو ہم جو ہے وہ ان سے پھر اپنا صاحب کلیئر کریں گے، کیونکہ انجینئر صاحب کہتے ہیں اور باقی بھی عوام کہتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ اہل سنت کے نمائندہ نہیں ہیں، اور یہ ایلیگیشن سب سے پہلے ان پہ اگر لگا ہے تو وہ یہ جو معاملہ چلا ڈاکٹر جلالی صاحب کا اور حنیف قریشی صاحب کا، اس کے بعد وہ اہل سنت کے نمائندگی کی طرف سے وہ ہٹتے گئے، حالانکہ وہ پہلے ان کو اہل سنت کے سٹیجوں پہ عوام خوش آمدید کہتی تھی۔ یہ اس طرح پھر ان کی جو ہے وہ مقبولیت کم ہوتی گئی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے مفتی زاہد نعمانی صاحب کا کہ جو ہے وہ یہ ہمیں موقع فراہم کریں، تشریف لائیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے اور انہوں نے بڑے جو ہے وہ کانفیڈنس سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس سے ہو کر جب یہ جائیں گے، معاملات کلیئر کر دیں گے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ گارنٹی ہوگی انہیں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اہل سنت کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے وہ رافضیت ہے یا یہ بد عقیدہ ہو گئی ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے مفتی زاہد نعمانی صاحب کی، اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ سنی اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں اگر کوئی اتھارٹی دیکھی جائے تو وہ دو افراد کے پاس ہے، یعنی کہ جو بڑے لیول پہ اگر ہم دیکھیں، ایک دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری صاحب جو ہیں ان کی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی، یعنی کہ ان کی طرف سے جو جس کو جو ہے وہ سنی اسکول آف تھاٹ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہمارے جو گلی محلوں میں جو عوام ہے جو سنی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہے، وہ ان کی بات کو فالو کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ اختلافات پھر چلتے آ رہے ہیں کہ جو ہے جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ رافضی ہے تو پھر ان کی طرف سے اگر کوئی ان کے محلوں میں یا ان کے متعلقہ جگہوں پہ کوئی تقریر کرنے آتا ہے تو پھر آگے سے وہ جس طرح کی کارروائیاں سامنے آتی، جس طرح کے داتا دربار عرس پہ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا کوشش فرمائیں اور ضرور اس کو رسپانس کریں، اور وہ جائیں مرکز میں صراط مستقیم میں 26 دسمبر کو، اور اگر وہ نہیں جاتے تو ان کی جو ہے نا وہ مفتی زاہد نعمانی صاحب اور شاہد عمران صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر اہل سنت کے سٹیجوں پر نہیں آ سکیں گے، کیونکہ ان کے نظریات وہی ہیں جو رافضیوں والے ہیں، جو بد عقیدہ ہیں۔ ایک صحافی ہونے کے ناطے باقی میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی میں 2-3 بار میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ میں ان کے سامنے بیٹھ کر یا ان سے جو ہے وہ آن لائن میں اس حوالہ سے گفتگو کر سکوں کہ ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے 26 دسمبر کے حوالہ سے، تاکہ ہم جو میڈیا کے احباب ہیں ان کو اس بارے میں جو ہے وہ نالج ہو، عوام کے اندر اویئرنیس کے حوالہ سے اور عوام کو میسج دینے کے حوالہ سے ہم ریڈی رہیں۔